اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب محرم کے لیے جنگلی شکار کی حرمت۔ حدیث نمبر 2845، اردو ترجمہ۔ صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدھا جنگلی ہدیہ دیا، اور آپ ابو آیاں یا دوان میں تھے کہ نام مقام کا ہے، اور آپ نے پھیر دیا۔ جب آپ نے دیکھا ان کے چہرے کا ملال تو فرمایا کہ ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں پھیرا، فقط اتنا ہے کہ ہم لوگ احرام باندھے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 2846، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2847، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2848، اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، مگر اس میں ہے کہ اگر ہم احرام باندھے ہوئے نہ ہوتے تو آپ کا ہدیہ قبول کرتے۔ حدیث نمبر 2849، اردو ترجمہ۔ حکم نے کہا، صعب رضی اللہ عنہ نے حمار وحشی کا پیر ہدیہ کیا، حمار وحشی کا پیر ہدیہ دیا، اور شعبہ نے حکم سے سرین حمار وحشی کو اس میں خون ٹپکتا تھا روایت کیا، اور شعبہ کی روایت حبیب سے یوں ہے کہ ایک ٹکڑا حمار وحشی کا ہدیہ دیا، پھر آپ نے پھیر دیا۔ حدیث نمبر 2850، اردو ترجمہ۔ عبداللہ نے کہا، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ آئے اور عبداللہ نے ان کو یاد دلا کر کہا کہ تم نے کیوں کر خبر دی تھی لحم سیدی کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا گیا تھا اور آپ احرام باندھے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہدیہ دیا گیا ایک عضو شکار کے گوشت کا، اور آپ نے پھیر دیا اور فرمایا کہ ہم لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 2851، اردو ترجمہ۔ ابو محمد غلام آزاد ابو قتادہ کے کہتے ہیں کہ میں نے ابو قتادہ سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ نکلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک کہ جب پہنچے ہم قاحہ میں، ایک میدان ہے سقیہ سے 1 منزل پر اور مدینہ سے 3 منزل پر، اور بعض لوگ ہم میں سے محرم تھے اور بعض غیر محرم، کہ اتنے میں نے اپنے یاروں کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ جب میں نے نظر کی تو ایک گدھا وحشی تھا، اور میں نے اپنے گھوڑے پر زین رکھا اور اپنا نیزہ لیا اور سوار ہوا، اور میرا کوڑا گر پڑا، اور میں نے اپنے یاروں سے کہا، اور وہ محرم تھے، کہ میرا کوڑا اٹھا دو۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم تمہاری کچھ مدد نہ کریں گے۔ پھر میں نے اتر کر کوڑا لیا اور سوار ہوا اور اس گدھے تک اس کے پیچھے سے پہنچا، اور وہ ٹیلے کے پیچھے تھا۔ پھر اس کو نیزہ مارا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، اور اپنے یاروں کے پاس لایا، اور کسی نے کہا کھاؤ اور کسی نے کہا مت کھاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آگے تھے۔ سو میں نے اپنا گھوڑا بڑھایا اور آپ تک پہنچا اور آپ سے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ وہ حلال ہے اور کھاؤ۔ حدیث نمبر 2852، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کسی راہ میں مکے کے، اور وہ چند یاروں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، اور وہ غیر محرم تھے اور یاران محرم۔ پھر ایک وحشی گدھا دیکھا اور اپنے گھوڑے پر چڑھے اور یاروں سے کوڑا مانگا، کسی نے نہ دیا، نیزہ مانگا، کسی نے نہ دیا۔ پھر انہوں نے آپ لے لیا اور گھوڑے کو دوڑایا اور گدھے کو مار لیا، اور اصحاب میں سے کسی نے کھایا کسی نے نہیں۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا، وہ تو ایک خوراک ہے کہ اللہ عز و جل نے تم کو دی۔ حدیث نمبر 2853، اردو ترجمہ۔ قتادہ رضی اللہ عنہ سے جنگلی گدھے کے بارے میں وہی مضمون روایت کیا جو ابو نضر
سے اس کے اوپر گزرا، مگر زید بن اسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پوچھا کہ اس کے گوشت میں سے کچھ ہے تمہارے پاس۔ حدیث نمبر 2854 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حدیبیہ کے سال، اور اصحاب نے احرام باندھا تھا اور انہوں نے نہیں، اور رسول اللہ کو خبر لگی کہ دشمن عنیقہ میں ہے اور آپ چلے، اور ابو قتادہ نے کہا کہ میں اپنے یاروں کے ساتھ تھا کہ بعض لوگ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے، اور میں نے جو نظر کی تو میرے آگے ایک وحشی گدھا تھا، اور میں نے اس پر حملہ کیا اور اس کو نیزہ مار کر روک دیا اور اپنے لوگوں سے مدد چاہی، اور کسی نے بسبب احرام کے میری مدد نہ کی۔ پھر ہم نے اس کا گوشت کھایا اور خوف ہوا کہ ہم راہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ نہ جائیں، اس لیے میں آپ کو ڈھونڈتا چلا اور کبھی اپنے گھوڑے کو دوڑاتا اور کبھی قدم قدم چلاتا کہ ایک آدمی بنی غفار کا ملا اندھیری رات میں، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملے؟ اس نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو طاحن میں چھوڑا ہے، نام ہے ایک مقام کا، اور وہ پانی کی ایک نہر ہے سقیہ سے 3 میل پر، اور سقیہ ایک گاؤں ہے مدینے سے 3 منزل مکے کی راہ میں، اور وہ سقیہ میں دوپہر کو ٹھہرنا چاہتے تھے۔ غرض میں آپ سے ملا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب آپ پر سلام اور رحمت بھیجتے ہیں، اور ان کو خوف ہے کہ دشمن ان کو آپ سے دور کر کے کاٹ نہ ڈالے، تو آپ ان کا انتظار کریں۔ سو آپ نے ان کا انتظار کیا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے شکار کیا ہے اور اس میں سے کچھ میرے پاس بچا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا لوگوں سے کہ کھاؤ، اور وہ سب احرام باندھے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 2855 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی اپنے باپ سے کہ انہوں نے کہا کہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو، اور ہم نکلے آپ کے ساتھ، اور کہا ابو قتادہ نے کہ آپ نے اور راہ لی، اور اپنے بعض اصحاب سے فرمایا کہ تم ساحل بحر کی راہ لو، اور انہی میں ابو قتادہ بھی تھے، یہاں تک کہ مجھ سے ملو، اور ان لوگوں نے ساحل بحر کی راہ لی۔ پھر جب پھرے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو احرام باندھ لیا، تمام لوگوں نے سوائے ابو قتادہ کے کہ انہوں نے احرام نہیں باندھا۔ غرض وہ راہ میں چلے جاتے تھے کہ انہوں نے چند وحشی گدھوں کو دیکھا، اور ابو قتادہ نے ان پر حملہ کیا اور ایک گدھے کی ان میں سے کونچیں کاٹیں، اور سب یار ان کے اترے اور اس کا گوشت کھایا، اور پھر کہا انہوں نے کہ ہم نے گوشت کھایا اور ہم محرم تھے، اور باقی گوشت اس کا ساتھ لے لیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے احرام باندھ لیا تھا اور ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا تھا۔ پھر ہم نے چند وحشی گدھے دیکھے اور ابو قتادہ نے ان پر حملہ کر کے ایک کی کونچیں کاٹی۔ پھر ہم اترے اور ہم سب نے اس کا گوشت کھایا، اور پھر کہا ہم شکار کا گوشت کھا رہے ہیں اور احرام باندھے ہوئے ہیں، اور باقی گوشت اس کا ہم لیتے آئے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ کسی نے تم میں سے اس کا حکم کیا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تو کھاؤ جو گوشت اس کا باقی ہے۔ حدیث نمبر 2856 اردو ترجمہ۔ عثمان بن عبید اللہ سے اس اسناد سے یہی مضمون مروی ہوا، اور شیبان کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی نے اس کے شکار کا حکم کیا کہ اس پر حملہ کیا جاوے یا اس کی طرف اشارہ کیا؟ اور شعبہ کی روایت میں یہ ہے کہ تم نے اشارہ کیا یا مدد کی یا تم نے شکار کیا؟ شعبہ نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا کہ مدد کی، فرمایا شکار کیا۔ باقی مضمون وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2845 سے 2856
56 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔